اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ مختصراً اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے وہ قرآن پاک سے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک سورہ المومن آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح تمام کفار و مشرکین اور بعض گناہ گار مومنین کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ المومنون آیت 99 101، اس کا ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے۔ اس دن تک اٹھائے جائیں، پھر جب پھونک ماریں سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھے۔ ناظرین اکرام، عذاب قبر کے حوالے سے احادیث تواتر شہرت بلکہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ قبر کے عذاب سے انکار صراحتاً جہالت اور کفر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جی، متفقن ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ پہلے جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا،
بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت تو دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین اکرام، مختصراً یہ ہماری آج کی گفتگو تھی جس میں قبر کے عذاب کے برحق ہونے کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔